ہم پہاڑ کے دامن میں آباد ایک چھوٹے سے شہر کے رہنے والے ہیں۔ ان دنوں یہ شہر نہیں ایک قصبہ تھا اور یہاں کے معاشی حالات بہت خراب تھے۔ خشک سالی کے علاوہ یہاں قبائل کی حکمرانی تھی جن کا اپنا ایک معاشرتی نظام تھا۔ جب افلاس سے ہمارے گھر کا چولہا مستقل ٹھنڈا رہنے لگا تو والد صاحب نے یہاں سے کوچ کر جانے میں ہی عافیت جانی۔ پھر سوال یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے کنبے کو لے کر کہاں جائیں۔ والد صاحب کے تایازاد عرصہ ہوا کراچی چلے گئے تھے۔ وہ بھی محنت مزدوری اور روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں اپنا یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے کہ جہاں خشک سالی کی وجہ سے گندم کی فصل عنقا تھی۔ جن دنوں میرے والد رخت سفر باندھ رہے تھے ان کے تایازاد جن کو ہم چاچا وقار کہتے تھے کراچی سے اپنے اہل خانہ سے ملنے آ گئے۔ ابا نے ان سے مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم فی الحال اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ میرے ساتھ چلو اور اہل خانہ کو یہیں رہنے دو، کیونکہ بڑے شہر میں رہائش کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے تو تم لوگ کچھ عرصہ محنت مزدوری کر لو، رقم جمع کر لو، تو بعد میں بیوی بچے بھی بلوا لینا۔ ابا جان نے ان کا مشورہ مان لیا۔ کچھ رقم بھی ادھار ان سے مل گئی جو والد نے اماں کے حوالے کر دی تاکہ خرچہ پانی چلتا رہے۔ میرے دونوں بھائی بلال اور اسلم ان کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ کراچی میں چاچا ارشاد نے ایک سستا کرائے کا مکان لے دیا۔ وہ خود بھی نزدیک ہی قیام پذیر جاتے ہی ابا اور دونوں بھائی مزدوری پر لگ گئے۔ 6 ماہ بعد انہوں نے اتنی رقم ادا کر لی کہ اماں اور ہم تینوں بیٹیوں کو ساتھ لے جاتے۔ ابا اور چاچا ارشاد عید پر اکٹھے گھر آئے تھے۔ پھر طے یہ ہوا کہ میری شادی چچا وقار کے بیٹے حسیب سے کر دی جائے اور حسیب کی بہن ہنا کو میرے بھائی بلال سے بیاہ کر ہم دونوں کو وہ ساتھ لے جائیں گے۔ سارا کنبہ ساتھ نہ لے جائیں گے کہ فی الحال رہائش کے لیے بڑا مکان لینا محال تھا۔ یوں میری اور ہنا کی شادیاں وٹے سٹے میں ہو گئی۔ میں حسیب کی اور ہنا بلال کی دلہن بن گئی۔ ہم دونوں کو وہ کراچی لے آئے کیونکہ ہوٹل کے سستے کھانے کھانے سے ان کا ہاضمہ خراب رہنے لگا تھا۔ جہاں ہماری رہائش تھی یہ غریبوں کی بستی تھی، زیادہ تر لوگ جھگی نشین تھے، لیکن سامنے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے۔ جھگی میں رہنے والی عورتیں ان بنگلوں میں کام کرنے جاتی تھی اور ان کے مرد چوکیداری کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ مزدور بھی تھے۔ سامنے ایک بنگلے میں ایک دولت مند خاندان آباد تھا۔ میں اپنے گھر کے پردے سے اس کوٹھی کے گیٹ میں اکثر ایک بزرگ شخص کو نکلتے دیکھتی جو اپنی بیٹی کو سہارا دے کر چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر لاتا تھا۔ یہ لڑکی 20 برس کی ہوگی، خوبصورت نقوش تھے لیکن زرد رو اور بیمار نظر آتی تھی۔ ان باپ بیٹی کے گھر سے باہر آنے کا ایک خاص وقت مقرر تھا۔ اس وقت میں اور ہنا اکیلی ہوتی تھی۔ مرد مزدوری کو نکلتے تو صبح کے گئے مغرب کے وقت لوٹ کر آتے تھے۔ ہم دونوں کو بنگلوں میں کام کرنے کی اجازت نہ تھی کیونکہ ہمارا تعلق قبیلے سے تھا اور ہمارے قبیلے کی روایات میں ایک ناپسندیدہ بات تھی کہ ہم عورتیں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کریں، خواہ گھر میں فاقے ہی کیوں نہ ہو، کام مرد ہی کرتے تھے۔ ہنا کو سلائی کڑھائی کا شوق تھا۔ وہ فارغ وقت میں کڑھائی کرنے میں مہو ہو جاتی تھی جبکہ میں کھانا پکاتی، دیگر گھریلو کاموں سے نمٹ کر بور ہوتی تھی تو پردے سے لگ کر بیٹھ جاتی اور باہر کا منظر تکتی رہتی۔ ایک روز بلال اور حسیب گھر آ رہے تھے کہ حسیب کی نگاہ ایک بٹوے پر گئی جو سامنے والے بنگلے کے گیٹ کے پاس گرا ہوا تھا۔ حسیب نے وہ بٹوا اٹھا لیا، کھول کر دیکھا، چند فوٹو، شناختی کارڈ اور 6,000 روپے تھے۔ ان دنوں 6,000 روپے کی رقم بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تصویر اور شناختی کارڈ سے حسیب نے پہچان لیا کہ یہ سامنے والے صاحب کا بٹوا ہے۔ اس نے گیٹ پر لگی بیل بجائی، وہ صاحب باہر آئے۔ میرے خاوند نے بٹوا ان کے حوالے کر دی
وہ بہت خوش ہوئے، کہا کیا تم میری فیکٹری میں کام کرو گے؟ تم دیانتدار آدمی ہو اور مجھ کو کسی ایسے آدمی کی ہی تلاش تھی۔ اگر تم میٹرک پاس ہو تو میں تم کو اچھی تنخواہ دوں گا۔ حسیب نے میٹرک پاس کیا تھا، وہ محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی نوکری کی ہی تلاش میں تھا، لہٰذا ان صاحب کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ پھر اگلے دن صبح صرف میرا بھائی بلال ہی مزدوری کے لیے گیا، جبکہ حسیب مجید صاحب کی فیکٹری میں ملازم ہو گیا، جہاں اس کا کام مزدوروں کی حاضری لگانا اور ان کی روزانہ کی اخراجات کا حساب رکھنا تھا۔ اس کام بہت اچھی تنخواہ مل رہی تھی اور وہ بہت خوش تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ پھر انہی دنوں کراچی کے حالات کچھ خراب رہنے لگے تو میرے سسر صاحب نے ہم خواتین کو واپس ہمارے گاؤں بھجوا دیا اور بلال کو اپنے کرائے کے مکان میں بلا لیا، جبکہ حسیب نے مجید صاحب کی فیکٹری میں رہائش اختیار کر لی۔ حسیب باقاعدگی سے اپنی تنخواہ سے معقول رقم خرچے کے لیے مجھ کو بھجواتا تھا، اس کو مفت کی رہائش بھی مل گئی تھی۔ 6 ماہ بعد مجید صاحب نے اس کو گھر کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دے دی۔ اب صاحب نے اس کو ڈرائیونگ بھی سکھلا دی اور اپنا ذاتی ڈرائیور رکھ لیا، کیونکہ حسیب بہت خوش اخلاق، فرما بردار اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ پھر ان دنوں صاحب کا پرانا ڈرائیور بیمار ہو کر ملازمت چھوڑ گیا تھا۔ اپنے گھر کے اندر مجید صاحب کسی موضوع آدمی کو رکھنا چاہتے تھے، حسیب ان کو موضوع ترین نظر آیا۔ مجید صاحب کا ایک بیٹا تھا جو بیرون ملک پڑھنے گیا تو وہ وہاں ہی سیٹ ہو گئے۔ بیٹی بھی ایک ہی تھی، بیمار تھی اور اس کی بیماری عجیب و غریب تھی، کسی کو سمجھ میں اس لڑکی کا مرض نہ آتا تھا۔ اس لڑکی کا نام مہرین تھا، اس کو دورے پڑتے تھے جس کی وجہ سے اتنی لاغر ہو گئی کہ اب سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی تھی۔ وہ گھر میں بھی ویل چیئر پر رہتی۔ مجید صاحب ہر ہفتے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، مہرین کی فزیو تھراپی کے لیے باقاعدگی سے لے جایا جاتا تھا تاکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے۔ مہرین بہت کم خوراک لیتی تھی، وہ کھانا بالکل نہ کھاتی، تھوڑے سے دودھ اور جوس پر گزارا کرتی تھی۔ وہ اسی وجہ سے اتنی ناتواں ہو گئی تھی کہ بغیر سہارے کھڑی بھی نہ ہو سکتی تھی۔ حسیب کے ذمے مجید صاحب نے یہ کام لگا دیا تھا کہ وہ وقت پر روگی لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ مہرین کی والدہ سوتیلی تھی، شاید اسی لیے وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی تھی، خود مجید صاحب جاتے تھے یا وہ ملازمہ جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ مہرین حسیب سے مانوس ہو گئی تھی، اس سے باتیں کر کے خوش ہوتی تھی اور اس کو خوش دیکھ کر مجید صاحب بھی خوش تھے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح باتیں کرتی تھی۔ حسیب اس کا بہت خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ قریب المرگ ہو چکی تھی اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اب دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی ہے۔ مجید صاحب کے لیے یہ خوشی کی نوعیت تھی۔ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر وہ اس کی بہت آؤ بھگت اور پذیرائی کرنے لگے۔ ایک دن ان کو خیال آیا کہ اگر کوئی غریب نوجوان حسیب جیسا ان کا داماد بن جائے اور بیٹی اچھی ہو جائے تو اس بات میں کیا مذائقہ ہے۔ جہاں دیدہ شخص نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ مہرین حسیب کو دل سے پسند کرنے لگی ہے، تب ہی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اپنے حسیب کے بارے میں بتا دوں کہ نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اونچا لمبا قد اور سرخ و سفید رنگت، وہ ہزاروں میں نمایاں لگتا تھا۔ جب صاحب کے گھر کا صاف ستھرا ماحول اور اچھا کھانا ملا تو خوبروئی میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ ان کے گھر کا ہی فرد نظر آنے لگا۔ ایک دن صاحب دل کی بات لبوں پر لے آئے، حسیب کو بلا کر کہا بیٹا اگر تم غیر شادی شدہ ہو تو میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، تم خوبصورت ہو اور سمجھدار، دیانتدار بھی ہو، مجھ کو ایسے ہی شریف اور نیک اتوار لڑکے کی تلاش ہے، اور اگر تم میری بیٹی کا سہارا بننے کی پیشکش قبول کر لو تو میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ مجید صاحب کی بات سن کر حسیب سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے علاقے میں کئی شادیوں کا رواج تھا، لہٰذا اس کے دوسری شادی وجہ کشمکش نہیں تھی، لیکن در بدری کی تکلیف سے دل میں فتور آ گیا۔ اس نے صاحب کو کہا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور مہرین سے شادی پر راضی ہے، بشرطیکہ وہ صحت مند ہو سکتی ہو۔ وہ صحت مند ہو سکتی ہے اگر اس کو خوشی مل جائے جو صرف تم سے شادی کرنے سے مل سکتی ہے، کیونکہ وہ تم کو پسند کرتی ہے۔ حسیب نے اندیا دے دیا۔ تب ہی سیٹھ صاحب نے اس کے لیے گھر پر اپنا خاص درزی بلوا کر چند اچھے جوڑے سلوا اور حسیب سے کہا اب تم اچھا لباس پہنا کرو اور میں تمہاری مرضی
مزید تعلیم کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دیتا ہوں۔ ان دنوں مہرین تمام وقت بستر پر ہی دراز رہتی تھی۔ اس کا رنگ پیلا اور گردن پتلی ہو گئی تھی، تاہم جب بھی حسیب کو دیکھتی مسکرا دیتی اور اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ حسیب اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر گھماتا اور باتیں کرتا، وہ تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ اب اس کے دوروں میں بھی کمی آتی جا رہی تھی۔ بقول حسیب اس کی معصوم آنکھیں مجھ کو اچھی لگتی تھی اور اس کو لڑکی پر ترس آتا تھا۔ تب ہی میں نے سوچا کہ تم کو سمجھا لوں گا، لیکن یہ لڑکی اگر دوبارہ جی اٹھے تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے اور ہماری غربت بھی دور ہو جائے گی۔ حسیب کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے آبائی گاؤں میں ہی رکھے گا اور کبھی کبھی مجھ سے ملنے کے لیے آتا رہے گا۔ مہرین سے شادی کے بعد گویا اس کی قسمت پلٹنے والی تھی۔ مہرین کے مردہ لبوں پر مستقل مسکراہٹ رہنے لگی۔ وہ حسیب کا انتظار کرتی، کھانا بھی اس کے ہاتھ سے کھاتی اور اس میں اتنی توانائی آ گئی تھی کہ بستر سے اٹھ کر باغ میں ٹہلنے لگی تھی، بشرط کہ حسیب ساتھ ہوتا۔ مہرین کی زرد رنگت سرخی مائل ہو چکی تھی۔ مجید صاحب بہت خوش تھے۔ ان کا خیال تھا کچھ ماہ بعد جب ان کی بیٹی مزید تندرست ہو جائے گی تو اس کے ساتھ حسیب کا نکاح کر دیں گے اور دونوں کو بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ 1 سال حسیب ان کے گھر رہا۔ اس دوران مہرین مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ وہ مایوسی کے گٹا ٹوپ اندھیرے سے نکل آئی۔ اب وہ اپنا اچھا برا خوب سوچ سمجھ سکتی تھی۔ نے حسیب کو بتا دیا کہ ایک شخص نے اسے محبت کا چکر دے کر دھوکہ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہے۔ اس کی بے وفائی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ جب تم نے توجہ کی تو مجھ کو نئی زندگی مل گئی۔ مجید صاحب نے دیکھا کہ ان کی بیٹی صحت مند ہو چکی ہے، تب ان کو خیال آیا کہ ایک انجان لڑکے سے کیوں کر بیٹی کی شادی کریں، جو پہلے ایک مزدور تھا اور اب ان کا ڈرائیور ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ ایک معمولی ڈرائیور کی بیوی بننے سے بہتر ہے تم ایک دفعہ اور سوچ لو، تب تک میں حسیب کو دبئی بھجوا دیتا ہوں تاکہ وہ دنیا دیکھ لے اور میرے دوست کے پاس رہ کر کام بھی جان لے۔ مہرین نے باپ سے کہا، جیسی آپ کی مرضی، میں اب کافی سنبھل چکی ہوں، آپ میرے لیے جو بہتر سمجھے کریں۔ مجید صاحب نے حسیب کو دبئی بھجوا دیا۔ دبئی جانے سے پہلے وہ گھر آیا اور مجھ کو تمام احوال بتا کر کہا کہ تم دل چھوٹا مت کرنا، میں بہت جلد ایک امیر آدمی بن کر لوٹوں گا۔ پھر 1 سال وہ دبئی میں مجید صاحب کے دوست کے پاس ملازمت کرتا رہا اور اس دوران اس نے اچھے پیسے کما لیے، لیکن جب واپس آیا تو پتا چلا کہ مہرین کی شادی ایک امیر آدمی کے صاحبزادے سے ہو گئی ہے۔ وہ بہت افسردہ اور مایوس ہوا کیونکہ مجید صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی صاحبزادی مہرین بھی ان کے معصوم جذبات سے کھیل گئی تھی اور اسے اب حسیب کی رفاقت کی ضرورت نہ رہی تھی۔ حسیب اس حسین بیمار سے شاید محبت کرنے لگا تھا یا پھر ان خوابوں سے جو مہرین کے ساتھ شادی سے وابستہ تھے اور اب ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ وہ کافی عرصہ اداس اور پریشان رہا اور پھر ایک اور ویزا لے کر دوبارہ دبئی چلا گیا، جہاں وہ 7 برس رہا اور جب لوٹا واقعی ایک امیر آدمی بن چکا تھا۔ ان 7 برسوں کی جدائی کو میں نے صبر کے ساتھ سہا اور ایک باوفا بیوی کی طرح اس کا انتظار کرتی رہی۔ روز نماز پڑھتی اور دعا کرتی، اس کی سلامتی سے لوٹ آنے کے لیے عبادت کیا کرتی۔ پھر خدا نے میری عبادت قبول کر لی، میری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ حسیب نہ صرف امیر آدمی ہے، وہ آج میرا باوفا شوہر ہے جس کو میری خوشی، سکھ اور سکون کا ہر وقت خیال رہتا ہے۔ حسیب کا کہنا ہے، بے شک میں تم سے دولت کی خاطر بے وفائی کرنے چلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے مجھ کو یہ بے وفائی سے بچا لیا اور دولت بھی عطا کر دی۔ اب ہم فاقوں کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کر کہیں نہ جائیں گے، اپنے آبائی گاؤں میں رہیں گے اور اسی جگہ کو گلشن بنائیں گے۔ پھر اس گاؤں کے 80% مرد جو افلاس سے تنگ آ کر کسی زمانے میں دبئی اور سعودی عرب محنت مزدوری کی خاطر وطن سے دور پیاروں کی جدائی جھیلنے چلے گئے، وہ وطن خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ بے انتہا
زر مبادلہ لے کر آئے ہیں۔ پہلے یہاں ایک بھی بینک نہیں تھا، آج بینک بھی ہے جو زر مبادلہ سے بھرا ہوا ہے اور مفلس دیہاتوں کا ان کی محنت سے کمایا ہوا رزق حلال سرمایہ ہے، جس پر کوئی بھی قوم فخر کر سکتی ہے۔